ناظرین، آج ہم بات کریں گے سعودی عرب میں ہونے والی تازہ مبینہ غداری کے واقعات کی اور اس کے خلاف کیے جانے والے حکومتی اقدامات کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے حکم پر سینئر شہزادوں کی گرفتاری نے چہمگوئیوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے۔ محمد بن سلمان کے لیے تنازعات کوئی نئی چیز نہیں، وہ جب سے اقتدار کی غلام گردشوں میں آئے ہیں تنازعات میں گرے ہوئے ہیں۔ صحافی جمال خاشقجی کا قتل ہو یا شہزادوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں قید کرنا، 2015 میں جب سے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا، انہوں نے سیاسی نظام میں سب سے اوپر پہنچنے کے لیے بے رحمانہ فیصلے کیے اور انہوں نے اپنے مخالفین کو کمزور کر دیا۔ اس بار محمد بن سلمان کے بے رحمانہ اقدامات کا شکار سعودی شاہی خاندان کے اراکین ہوئے ہیں، جن میں ان کے ایک چچا شہزادہ احمد بن عبدالعزیز بھی شامل ہیں، جو سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ان کے کزن شہزادہ محمد بن نائف، جو سابق ولی عہد اور وزیر داخلہ رہ چکے ہیں۔ ان دونوں سے غداری کے الزامات کے تحت تفتیش کی جا رہی ہے، مگر ابھی تک مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ 2017 میں سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے اپنے بیٹے محمد بن سلمان کا سعودی تخت سنبھالنے کے لیے راستہ صاف کرنے کی غرض سے محمد بن نائف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ شہزادہ احمد گزشتہ سال تک لندن میں عیاشی کر رہے تھے اور گزشتہ سال ہی واپس ملک میں آئے ہیں۔ آخر شہزادہ محمد بن سلمان کیوں اپنے مخالفوں کے خلاف اچانک اتنے سرگرم ہو گئے ہیں؟ اس سوال کا درست جواب تو شاید کوئی نہیں جانتا، کیونکہ سعودی عرب جیسے ملک میں مکمل سچائی تلاش کرنا اور خبر دینا تقریباً ناممکن ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اس لیے یہ ساری کارروائیاں بے خوف ہو کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کو کسی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ 2018 میں استنبول میں سعودی قونصل خانے میں سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان بین الاقوامی سطح پر بدنامی اور تنقید کا شکار ہوئے، مگر کامیابی سے اس مسئلے سے بھی نکل آئے۔ امریکہ نے اس معاملے میں محمد بن سلمان کی مکمل پشت پناہی کی، برطانیہ اور فرانس نے زبانی کلامی معمولی سی تنقید کی، مگر سعودی عرب سے ان کے تجارت اور دیگر تعاون جاری رہے، اور اس طرح محمد بن سلمان مکمل با اختیار ہو گئے ہیں۔ اقتدار کے لیے اپنی راہ میں حائل ہونے والے تمام شعبوں کو ایک ایک کر کے الگ تھلگ کرتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، حریف رشتہ دار ہوں، تاجر ہوں یا ملکی پریشر گروپ ہوں، وہ حکومت کی پوری طاقت سے انہیں ایک ایک کر کے کچلتے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر آمرانہ سیاست ہے، لیکن 21ویں صدی کی۔